الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یہ بھی ہماری قیامت کی ہی نشانیوں میں سے ایک بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ بار نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہنے لگیں گے کہ اسے کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس دن حفاظت فرمائے کہ اللہ بار بار قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے سخت بھونچال، ساری زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ وہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو یہ سچویشن انسان کی دنیا کے اوپر ہو جائے گی، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ یہ دوسرے نفخے کے ٹائم ہو رہا ہے، جب نکل کر باہر آئیں گے یہ دوسرے نفخے کے ٹائم ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکال دیے جائیں گے، جتنے بھی خزانے ہیں، جیسے یہ ابھی ہمیں آئل ملا، گیس ملی، سونا، کوئلہ، جتنے خزانے جب یہ انسان کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے تو انسان کہے گا ہائے خسارہ، ہائے ہلاکت، ان چیزوں کے لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا رہا، ان چیزوں کے لیے میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا رہا، ان چیزوں کے لیے میں نے ماں باپ کے اوپر کیس کروا دیے، جو آج دنیا کی سچویشن ہے۔ وہ اس وقت انتہائی افسوس کرے گا کہ یہ خزانے آج ایسے ہی پڑے میں کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خزانے سارے باہر اللہ پاک نکال کر پھینک دیں گے۔ پھر جواب شرط ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جہاں یہ کہا ہے نا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں دے گی، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پتہ بھی ہے وہ خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اور اللہ کے سوا کون بہتر جانتا ہے؟ تو فرمایا عرض کیا اللہ یہ اس دن جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، زمین بولنا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ فلاں شخص نے فلاں عمل فلاں دن فلاں منٹ کے اندر میرے اوپر کیا، تو اس دن انسان کیا کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لہا، کہ انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ اس وقت تو نہیں بولتی تھی جب میں گناہ کر رہا تھا، تو اسی وقت بول دیتی تو شاید میں ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا، لیکن آج تو بول رہی ہے۔ تو پھر آگے اللہ پاک خود ہی کہہ رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آج تیرے رب نے اسے حکم دیا، اور اس وقت رب کے حکم پر یہ خاموش رہتی تھی، اس لیے اس کو آج بولنے کا حکم ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ گواہ ہمارا پورا ہو جائے گا کہ زمین پہلی گواہی دے گی انسان کے اوپر کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیے۔ آگے کی صورتوں میں ہم دوسرے گواہ بھی پڑھیں گے، لیکن زمین پہلی گواہ ہوگی، اس کو سائیڈ پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ تیرے خلاف پہلا گواہ آ چکا ہے کہ تو نے یہاں پر یہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں آگے، پیچھے دیکھیں کتنی صورتوں میں اللہ ہمیں یقین دلا رہا ہے
کہ جو بندہ نیکی ذرے برابر بھی کرے گا میں اسے ضائع نہیں کروں گا. وہ اس دن دیکھ لے گا اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اس نیکی پہ بھی اللہ مجھے اجر دے رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا راستے سے جاتے ہوئے تکلیف دہ چیز ہی اٹھا دو اس پر بھی اللہ تمہیں جنت دے گا. لیکن پھر اللہ کے نبی نے ہمیں پوری کلیریفیکیشن کے ساتھ بتایا کہ یہ تمہاری نیکی کی عمل کی قیمت صرف ایمان کی وجہ سے لگ رہی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہم سے زیادہ صاف پاک بظاہر رہتے ہیں، ایمان کی گندگی تو ہے گورے، چیریٹی کے کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں، ٹرسٹ ہم سے زیادہ بنائے ہوئے، لیکن ان کی قیمت نہیں لگ رہی اللہ کے ہاں. ہماری چھوٹی سی نیکی کی بھی اللہ قیمت لگا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے. الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ اس کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. وہ دلیل یہ تھی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین سیدھی ملت کا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں. اولئک ہم شر البریہ میں سے اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ بدترین خلائق یعنی مخلوق میں سے ہیں. ان الذین آمنوا، پھر آگے اللہ پاک ایمان والوں کا بتا رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو بہترین لوگ ہیں ایمان لائے اس کے بعد نیک عمل شروع کر دیے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ جنت پتہ ہے کیسی ہے؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور یہ بھی اس سے راضی ہوں گے. یہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ پھر آگے بتا رہا ہے ذالک لمن خشی ربہ،
یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. یہ اس کے لیے اللہ اجر دے رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے وہ جنتیں دے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پیچھے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ کافر ہیں کہ جن کے سامنے کھلی دلیلیں آ گئیں، کھلا پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے. اور اختلافات، جیسے اب ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، جیسے کوئی گورا مسلمان ہو تو وہ بیچارہ کیا کہے گا کہ میں کس فرقے کے اندر جاؤں. یعنی مسلمان اپنے فرقے میں ہی ایک نہیں ہے، اختلافات اتنے ان کے. کوئی کہہ رہا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں دیوبند ہوں، کوئی سلفی، کوئی پتہ نہیں کتنے اب تو بن چکے، یہ بھی نہیں پتہ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ وہ کافر ہیں جو اپنے ابراہیم حنیف کے دین پہ بھی ایک طرف نہیں چلے، انہوں نے اس میں بھی اختلافات پیدا کر دیے اور لوگوں کو پریشان کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے گڑھے کے اندر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے. اللہ ایک چیز کی فضیلت ہمیں بتاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کا اتنا اونچا اسٹیٹس ہے، پھر اللہ ہماری عقل کے مطابق آگے ہی سوال رکھ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ یہ چیز کیا ہے. پھر اللہ آگے اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ اس رات کی بات اللہ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، شب قدر کی بات ہو رہی ہے کہ 1000 مہینوں سے اس کی عبادت بہتر ہے. 1000 مہینے کوئی بندہ جہاد میں رہے اور ساری رات عبادت میں رہے، سارا دن روزہ رکھے، اس کی عبادت سے یہ ایک رات کی عبادت بہتر ہے. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کو خبریں دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ پہلی امتوں کی عمریں 950 سال ہوا کرتی تھی، 1000 سال ہوا کرتی تھیں. تو صحابہ نے ایک ایسے ہی دل میں ان کے خیال آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. اب ہم جیسا ہوتا ہمارے دل میں آتا پھر تو انہوں نے کمائیاں بھی بہت کی ہوں گی، پھر تو انہوں نے محل بھی بہت بنائے ہوں گے، پر ان کی دوڑ جنت کی تھی نا. تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی پھر تو انہوں نے نیکیاں بھی بہت کی ہوں گی کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں، تو وہ تو قیامت والے دن ہم سے زیادہ بڑھ جائیں گے اجر میں، وہ تو جنت میں پہلے چلے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال ہی آیا تھا کہ میری امت کی تو اتنی سی عمریں ہیں. اب ہماری عمر دیکھیں سب کی کتنی، 70 80 سے 90 100 تک تو کوئی جا ہی نہیں رہا. تو اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا تو اللہ پاک نے یہ رات بھیجی، شب قدر کی فضیلت سنائی کہ ایک رات تیری امت کو میں ایسی عنایت کر رہا ہوں کہ اس رات میں تھوڑی دیر بھی اگر وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں شب قدر نصیب ہو گئی تو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ان کو اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا. پھر اللہ پاک اس رات کی آگے تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس رات میں ہونا کیا ہے. پہلے کہا کہ یعنی اس ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 ایئرز 4 مہینے بنتے ہیں. یہ امت محمدیہ پر خاص احسان ہے اللہ کا کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت اللہ نے دے دی ہیں، کتنی سہولت اللہ نے دے دی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس میں ملائکہ والروح فیہا، روح کسے کہا گیا؟ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. ملائکہ فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، وہ ہر دنیا کے چپے چپے کے اوپر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے. سلام یعنی سلامتی کی ہوتی ہے. حتی کہاں تک جاتی ہے؟ مطلع الفجر، فجر کی طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ چپے چپے کے اوپر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک سے یہ جو ہے جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں.
اور بالکل سدرۃ المنتہا جنت الفردوس کے نیچے بالکل ڈالیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے یہ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے لیڈ کرتے ہوئے، لیڈر بن کے حضرت جبرائیل امین ان فرشتوں کو لاتے ہیں اور ہر ایک کے گھر میں جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ عبادت میں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کی خبریں لے کر ان سے مصافحہ کر کر ان کے ساتھ مل کر پھر یہ دوبارہ جب اوپر جاتے ہیں نا، تو فرشتے پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم لوگ نیچے سے ہو کر آ رہے ہو تو آج کیا دیکھ کر آئے ہو نیچے؟ تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو عبادت میں دیکھا، فلانے کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھا، فلانے کو یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر فرشتے چپ ہو جاتے، تو وہ سارے فرشتے کہتے تم چپ کیوں ہوئے؟ کہا لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال تو بڑی عبادت کر رہے تھے، پر اس سال انہوں نے بدعتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا۔ تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں بدبختی ہے ایسے انسان کے لیے کہ اس کا نام آسمان پہ ایسے لیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے امتیوں میں سے ہی نکل گیا، اور جن جن کا نام عبادت میں لیے جاتا ہے وہ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عبادت کی توفیق دی۔ لیکن جن گھروں کے اندر بینڈ باجا ہوتا ہے، جن کے گھروں کے قریب گردوارے ہوتے ہیں یا یہ جو ہے مندر ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی آوازیں ان کے گھروں میں آتی ہیں، تو ان گھروں کے اندر بھی جبرائیل امین نہیں آتے، نہ ہی ان کے فرشتے آتے ہیں۔ یہاں آج کل جو بچوں کے شوق ہیں، کتنے گھروں میں نے دیکھا ماں باپ بیچارے دیندار ہیں لیکن بچوں نے یہ جو رکھے ہوئے گٹار بجانے والے رکھے ہوئے، پیانو رکھے ہوئے، جن گھروں کے اندر یہ ساز باجے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان گھروں میں بھی جبرائیل امین نہیں جاتے۔ اب سوچیں پورے محلے کے اندر ایک بزرگ آ رہے ہیں اور وہ سب کو دعا دیتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک گھر کو وہ چھوڑ دیں تو کیسا بدبخت وہ گھر ہوگا کہ اس گھر کے اندر بزرگ ہی نہیں آیا، تو یہ تو جبرائیل امین ہیں۔ جن گھروں میں یہ سب سے بڑی تو آج کل اللہ معاف کرے عذاب جو یہ LCDs دیواروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، سب سے بڑا سینما کھلا ہوا ہے گھروں کے اندر، ان گھروں میں بھی نہیں جاتے۔ تو ہم جہاں بھی درس کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ خدا را کم از کم رمضان میں تو اس پہ کپڑا ڈال دیں، پورا زندگی آپ کو دی ہوئی اللہ نے، کیا پتہ رمضان کی توبہ سے اللہ آپ کا یہ گناہ معاف ہی کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ نکل جاتے ہیں فرشتے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت لے کر جاتے ہیں تو فجر سے پہلے پہلے تک یہ فرشتے رہتے ہیں، یعنی اس میں شر نہیں آیا، یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ جو سلام ہے اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ کافیہ ہے۔ دوسرا نام سورہ لم یکن میں بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سورہ لم یکن الذین تجھے پڑھ کر سناؤں۔ وہ صورت اگلی صورت کا ترجمہ آ گیا ہے بیچ میں، پیچھے کا یہی ہے کہ ساری اس کی فضیلتیں بتائی گئیں کہ اس رات کو ضائع نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔
इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर, बेशक इनका रब इस दिन इनके हाल से पूरा बाखबर होगा। ये उस दिन का बता रहे हैं कि पस वो इस दिन खुश होगा। ये किस दिन की बात हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घोड़ों की भी तारीफ़ कर रहे हैं। किन घोड़ों की? जो जिहाद के लिए निकलते हैं और हाँफते दौड़ते हुए घोड़े जाते हैं और टाप मार कर झाड़ने वाले। यानी जब वो जाते हैं, अल्लाह पाक एक एक उनकी अदा के बारे में बता रहे हैं कि जिहाद में जब वो जाते हैं, दौड़ते हैं, तो किसी पत्थर से अगर उनका निशान लगता है ना, जो नालैन उनकी होती है, नीचे जो उनके बने हुए होते हैं शूज़, तो एक आग चिंगारी निकलती है। एक उसकी भी अल्लाह कसम खा रहे हैं कि मुझे उसकी कसम, मुझे उसकी कसम, मुझे अपने घोड़ों की कसम, उनके लगने वाले एड़ियों की कसम, टकराव की, टाप की कसम, कि क्या कह रहे हैं अल्लाह पाक कि मैं इनकी इस नेकी को भी ज़ाया नहीं करूँगा। और फिर कहा, ये वो घोड़े हैं जो फ़ौजों के दरमियान घुस जाते हैं, गर्दो गुबार उड़ाते हुए जाते हैं। यकीनन इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ कह रहे हैं, अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्र है कि एक उसको मैं नेमत देता हूँ, ज़रा सी तंगी आती है तो वो पिछली नेमत को भूल जाता है और कहता है कि मुझे तो अल्लाह ने कभी कोई नेकी, कोई अच्छे वक्त दिखाए ही नहीं। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और कहा इंसान ख़ुद भी इस पे गवाह है, वो ख़ुद भी इस पे गवाह है कि मैं बड़ा नाशुक्रा हूँ। जितना वो कहते हैं ना कि किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा आपका क्या हाल है, कहा हाल तो ये है कि नेमतें अल्लाह की खाते 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 ज़बान थक गई, पर शुक्र का एक कलमा ये अदा नहीं करती है। ये हाल है हमारा। फिर अल्लाह यहाँ आगे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि ये माल की मोहब्बत बड़ी सख्त है, जिसके दिल में पड़ जाए ना उसे आखिरत बिल्कुल भूल जाती है। और तुम्हें अभी उस वक्त का तो पता ही नहीं, अल्लाह कह रहा है जो मैं कब्रों से तुम लोगों को निकालूंगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और सीनों की सारी पोशीदा बातें, आज तो हम किसी के लिए बुग़्ज़ रख के भी उसके सामने बैठे हुए होते हैं ना, वहाँ अल्लाह कह रहा है तुम्हारे सीनों के अंदर जो ख़याल है ना, वो भी मैं ज़ाहिर कर दूंगा सबके ऊपर। ऐसे होगा कि पूरा एक मजमा लगा हुआ होगा और वहाँ एक एलसीडी चलना शुरू हो जाएगी, ऐसे जैसे सारे हमारे बचपन से, बलूगत से लेके अगली नेकियां बुराइयां सारी दिखाई जा रही होंगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबूर, लखबीर, बेशक तुम्हारा रब पूरा पूरा बाखबर है तुम्हारी एक एक हरकत से, जो आज हम छुपा लेते हैं लेकिन कल अल्लाह सबके सामने वो ज़ाहिर कर देंगे।